اب گھر میں یہ عورت رہتی ہے، پورا جسم تو ڈھکا ہوا ہے، چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں ٹخنوں سے نیچے تک کے علاوہ ٹخنے ڈھکنے ہیں، چھپا ہوا ہے۔ اب یہ رہ رہی ہے گھر میں، ساس سسر ہیں اور محرم ہیں، خاوند ہے، تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب گھر کے اندر رہتے ہوئے غیر محرم ہوں گے تو ان کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ گھر میں برقع اوڑھنا شروع کر دیں؟ نہیں، گھر میں برقع اوڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب گھر میں دیور جیٹھ وغیرہ ہیں، کیا کرے؟ ان سے کوشش کرے کہ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہ ہو، اس بات کی پوری کوشش کرے کہ ان کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے ایک دسترخوان پہ، ایک ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا نہ ہو، ان کے ساتھ غیر ضروری گفتگو نہ ہو، احتیاط کے ساتھ رہے۔ جس طرح اس نے سطر پورا کیا ہوا ہے نماز کی طرح، اس نے جناب دوپٹہ وغیرہ لیا ہوا ہے، چادر لی ہوئی ہے، تو بس ٹھیک ہے، کوشش کرے کہ کم سے کم رابطہ ہو۔ یہ شریعت نے اصول دیا ہے۔ اب یہ عورت ہے، اس کا خاوند بھی گھر میں رہتا ہے، اس خاوند کی ماں یعنی اس عورت کی ساس بھی گھر میں۔ اب مرد اپنے ذاتی مکان میں ہے، اپنی والدہ سے ملنے جانا ہے، اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے گھر سے باہر بھی سڑک پہ نہیں جانا، یہ کیسے جائے؟ کیا اس کا حدیث میں، قرآن میں کوئی حکم ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا تو قرآن میں حکم، حدیث میں حکم، تفصیلات ہیں کہ کیسے گھروں میں رہنا اور جانا آنا ہے۔ لیکن مغرب میں 3 رکعتیں ہیں کہ 4، یہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ یہ سمجھانے کی کیا بات ہو رہی ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت، اس کی تفصیلات اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا آپ بتائیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھائی۔ لیکن یہ حیا اور پاک دامنی والی تفصیلات خود قرآن میں اللہ نے ذکر فرما دی۔ اب ایک جوان مرد ہے، اس نے اپنی سگی ماں کے پاس جانا ہے، کیسے جائے؟ جب یہ حکم آیا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اپنی ماں کی خدمت کے لیے میں جاتا ہوں، کیسے جاؤں؟ میں تو چلا جاتا ہوں۔ کہ نہیں، پوچھ کے جاؤ۔ میں تو خدمت کے لیے جاتا ہوں۔ نہ، پوچھ کے جانا ہے، بتا کے جانا ہے۔ جب انہیں بات صحیح سمجھ میں نہ آئی نا، تو آقا نے پوری طرح سمجھانے کے لیے ان کو بات ایسی کر دی کہ اب قیامت تک ہر با حیا اور غیرت والے مرد کو سمجھ میں آ جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے جسم کے اس حصے پہ تمہاری نظر پڑ جائے جو تم نہیں دیکھنا چاہتے؟ نہیں، میں یہ تو نہیں چاہتا۔ فرمایا کہ پھر اجازت لے کے جاؤ۔ شریعت کتنی پاکیزہ ہے، اولاد کو سگی ماں کے کمرے میں جانے کے لیے بھی کہہ رہی ہے اطلاع لے کے جاؤ، اطلاع دے کے جاؤ۔ ہمارے گھروں میں کہاں اس کے اوپر عمل ہے؟ پھر گھر میں کچھ بچے ہوتے ہیں، بچے کچھ ہوتے ہیں چھوٹے، 3، 4، 5 سال کے، جن کو وہ باتیں ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہوتی، ان کے بشعور میں نہیں آئی ہوتی، عورت اور مرد کے جسمانی فرق اور معاملات ان کو سمجھ میں نہیں آئے ہوتے، چھوٹے ہوتے ہیں، تو ان کو تو کہیں بھی چلے جائیں اتنا ان کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن تربیت کی خاطر انہیں بھی سمجھانا چاہیے کہ بھئی نوک کر کے پوچھ کے جاؤ۔ لیکن لم یبلغ الحلم، وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، بلوغت کے قریب ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ بھی بغیر اجازت کے کمرے میں نہ جائیں۔ شریعت اتنی پاکیزہ ہے۔ اور ہمارے ہاں کتنے گھروں میں دیور ہے، جیٹھ ہے، گھر میں رہنے والے دیور کے جیٹھ کے بچے ہیں، کہیں بھی کسی بھی کمرے میں بالغ ہیں چلے جاتے ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے، قرآن مجید کے حکم کے خلاف ہے۔ یعنی عملاً قرآن کا انکار ہے اگر ہم کسی کے گھر میں جا رہے ہیں اور اجازت نہیں لے رہے اور پورا حکم پورا نہیں کر رہے۔